السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا برکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوری، جیسے کہ میرے کچھ لسنرز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کالے جادو سے ریلیٹڈ سٹوریز آپ ضرور اپنے شو میں دیا کریں، تو کالے جادو سے ریلیٹڈ کچھ سٹوریز آج بھی میرے پاس ہیں، یہ میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہ کالے جادو کی کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو کہ ایک بزرگ عورت تھی، اور اس کے ساتھ اس کے اپنوں نے ہی بہت زیادہ ظلم کیا۔ اس کے اپنے ہی ریلیٹیوز تھے جنہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ یہ کہانی سرگودا سے شیئر کیا ہے میرے ساتھ شائستہ نے۔ شائستہ کہتی ہیں کہ ان کی دادی اماں کی زندگی کی یہ سچی کہانی ہے۔ شائستہ کہتی ہیں زندگی بہت معمول پر اچھی گزر رہی تھی۔ دادو ہمارے پاس آتی تھی رہنے کے لیے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ امی ابو جب بھی کہیں جاتے تھے تو ہم 3 بہن بھائی ہیں، اور ہمارے پاس ابو دادی اماں کو چھوڑ جاتے تھے۔ میری جو دادی اماں ہیں وہ انتہائی اچھی خاتون تھیں، اللہ پاک ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے ان کو، آمین۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ دادی اماں ماموں کی طرف گئی ہوئی تھیں، اور جو ہم لوگ گھر پہ اکیلے تھے، تو امی نے دادی اماں کو کال کر کے کہا کہ بچے گھر پہ اکیلے ہیں تو آپ ان کے پاس آ جائیں، ہمیں 2 دن کے لیے کہیں آؤٹ آف سٹی جانا ہے۔ دادی اماں یہ تیاری ہی کرنے لگی تھیں کہ اچانک سے دروازہ نوک ہوا، تو انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ان کی ایک ریلیٹیو عورت باہر کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 18 سے 19 سال تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اچانک کیسے آ گئے ادھر؟ تو وہ عورت ان کی کسی بات کا جواب دیے بنا ان کو آگے ہو کر ان کے گلے لگ گئی اور اپنے بیٹے کو لے کر اندر آ گئی، آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی، اور باتیں کرنے کے 10-15 منٹ کے بعد کچھ کھائے پیے بنا وہ اٹھ کر چلی گئی۔ دادی کو کافی حیرانگی ہوئی کہ آخر یہ کیا، نہ اس نے کوئی اس قسم کی بات کی ہے، آنے کی وجہ پوچھی ہے وہ بھی نہیں بتائی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اچانک سے اس کی عورت کے جانے کے بعد دادی اماں کا جو سر تھا وہ بھاری ہونے لگا، اور ان کو جو ان کی یادداشت تھی وہ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ریموو ہونے لگی اچانک سے۔ دادی اماں ہر چیز بھول رہی تھیں۔ میری امی نے دادو کو کال کی کہ ہم نے آپ کو صبح سے کال کی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے جانا ہے، تو آپ ابھی تک بچوں کے پاس آئی کیوں نہیں؟ تو وہ اس طرح بات کری تھیں جیسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری امی کون ہے اور ہم لوگ کون ہیں۔ امی کافی حیران ہوئیں اور انہوں نے ابو کو بتایا اور یہ کہا کہ پتہ نہیں آپ کی امی کو کیا ہو گیا ہے، عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اسی پریشانی میں امی ابو نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور فوراً دادی اماں کی طرف چلے گئے۔ دادی اماں اب گھر بیٹھی ہوئی تھیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھیں۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھیں کہ بیان سے باہر تھا کہ ان کو ہو کیا گیا، وہ کہتی ہیں، اور وہ یادداشت بھول چکی تھی۔ جس بیٹے کو دیکھتی تھیں اس کو کہتی تھیں کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو، اور مجھے کوئلے لا کر دو، میں نے کوئلے کھانے ہیں۔ یہ حرکتیں اب بڑی کافی عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ڈاکٹرز کے مطابق، ڈاکٹرز جتنا بتا سکتے ہیں وہ تو اتنا ہی بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اور تو ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈپریشن ہو ان کو، تو انہوں نے ان کو کوئی دماغ کی میڈیسن دے دی اور کہا کہ یہ کچھ دن سوئیں گی، ریلیکس ہو جائیں گی۔ دادی اماں نے میڈیسن لی اور وہ سو گئیں۔ صبح اٹھی، حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اب وہ یہ کہتی تھیں کہ دروازہ کھولو، باہر وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ان کے پاس جانے دو، وہ ڈھیر سارے لوگ ہیں، اگر اندر آئیں گے تو تم لوگ ان کی خاطر تواضع نہیں کر سکو گے، وہ مجھے باہر بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دادی اماں نے باہر کا دروازہ کھولا اور وہ باہر چلی گئیں۔ اب ہم لوگ اتنے حیران تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے دادی اماں کو۔ بڑی مشکل سے ان کو پکڑ کے لائے اور ان کو میڈیسن پھر دی اور ان کو پھر سلا دیا۔ ڈاکٹر سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کی میڈیسن دیں، 1 ہفتے کی میڈیسن سے وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ٹھیک ہونے کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 1 ہفتے کی میڈیسن کے بعد دادی اماں کی وہی حالت تھی۔ اب ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور وہ بتائے بنا گھر سے باہر چلی گئیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ گئی کدھر ہیں۔ سارے ان کے پیچھے پیچھے تھے کہ آخر وہ کہاں ہیں، لیکن کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ دادی اماں کدھر گئی ہیں۔
میری امی ابو ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ دادوں کے پیچھے پیچھے تھے کہ وہ کدھر ہیں. آخر کار ہمیں ہماری دادی اماں میری ایک پھپھو کے گھر کے باہر والے روڈ سے ملی، اور ادھر وہ تب بھی روڈ کے اوپر، میں کہنا نہیں چاہتی لیکن وہ کہتی ہیں کہ جیسے کوئی پاگل انسان ری ایکٹ کرتا ہے وہ ایسے باتیں کر رہی تھیں، ہوا میں ہاتھ ہلا رہی تھیں اور کسی سے بول رہی تھیں. ہم نے جب ان کو پکڑا تو وہ ہنس دیتی تھیں آگے سے اور کہتی تھی کیا ہو گیا تم لوگوں کو. کسی ٹائم ان کو ہماری جو شناخت تھی وہ ہونے لگ جاتی تھی اور زیادہ تر ٹائم میں ان کو ہماری شناخت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو حالت ہے نا ابھی یہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے قابل نہیں رہیں، ہمیں ان کو کسی روحانی علاج کرنے والے کے پاس لے کر جانا ہوگا. اور جو ہمارے پیر تھے وہ رہتے تھے خانپور میں، کراچی والی سائڈ پر ہے خانپور، اور ہمیں ادھر جانا چاہیے. اب ہم ان کو خانپور کیسے لے کر جاتے ہیں، ان کی تو حالت ہی ٹھیک نہیں تھی اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. خانپور لے کر جایا گیا ان کو جب خانپور لے کر جایا گیا اپنے پیر و مرشد کے پاس، وہ گئیں، ان کو ادھر بٹھا دیا. وہ اب دادی اماں مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھیں، ایک ہی بات کرتی تھی مجھے باہر جانے دو، باہر وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. دروازہ نوک نہیں ہوتا تھا لیکن وہ کہتی تھیں کہ دروازہ نوک ہو رہا ہے اور باہر وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ڈھیر سارے لوگ ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. پیر صاحب کے گھر بھی انہوں نے یہی حالت کی. ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہوئی تھی کہ جب زیادہ یہ شور شرابہ کرنے لگیں تو ان کو آپ نے میڈیسن دے دینی ہے کیونکہ ان کی جو برین ہیمریج ہو سکتی ہے زیادہ دباؤ پڑنے سے. کہتی ہیں کہ ان کو وہ دے دیا، ہم نے میڈیسن دے دیا. وہ پیر صاحب کے پاس تھی، پیر صاحب نے ان کو دیکھا. پیر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے میں تم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا، ان کا نام بلقیس تھا، کیا بلقیس کسی سے ملی جلی ہے یا کسی سے کوئی بات چیت اس کی ہوئی ہے؟ تو بالکل انہوں نے یہ چیز بتائی ان کے گھر والوں نے کہ ہماری کوئی رشتہ دار تھی، وہ ان سے مل کر گئی ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح ہو گئی ہیں کہ جیسے کوئی دیوانہ اور پاگل شخص ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے سارا ماجرا سمجھ آ گیا، ان کا بچنا ناممکن ہے، یہ میں آپ کو پہلے واضح بتا رہا ہوں. اس عورت کی کہانی یہ تھی، اب سنیں کہ اس عورت نے کیا کیا ان کے ساتھ، کہ کوئی رشتہ دار بھی ایسا کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا رشتہ دار کر سکتا تو وہ پھر حقیقت مانیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو ہی نہیں سکتا. اس عورت نے کیا کیا ہے کہ اس عورت کا جو بیٹا ساتھ تھا اس کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہو چکی تھی، حاوی ہو چکی تھی برے طریقے سے، اور اس کو وہ کسی عامل کے پاس گئی تھی اور اس عامل نے اس کو کہا تھا کہ تم یہ تعویذ لے کر جاؤ اور اس کے بعد تم پہلی دفعہ جس کے بھی گلے ملو گی، تمہارا بیٹا جس کو بھی پہلی دفعہ دیکھے گا اور تم جس کو بھی گلے ملو گی، تمہارے بیٹے کی وہ چیز اس انسان پر چلی جائے گی، کیونکہ اس نے اس کو تعویذ ہی ایسا دیا تھا. اب یہ بات سن کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور آپ اس عورت کو پکڑیں، اس عورت سے ساری چھان بین کریں، وہ آپ کے آگے خود ہی سب کچھ مان جائے گی. اور ان کا جو بچنے کے چانس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت کم ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. ان کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں جنات آ چکے ہیں اور وہ جو مخلوق ہے وہ اپنے قبیلے سمیت ان کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، جن میں بڑے بوڑھے جوان لڑکیاں لڑکے سب شامل ہیں، اور وہی ان کو نظر آتے ہیں، ان کو بار بار لینے کے لیے آتے ہیں. میں ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، ان کا ایون کہ کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو پیسے ویسٹ کریں گے، لیکن یہ باتیں ان کے دل کو کہاں تسلی شائستہ کہتی ہیں دے سکتی تھی. وہ ان کو کسی اور اللہ والے کے پاس لے گئے، لیکن سب لا علاج قرار دے کر ان کو واپس بھیج دیتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ بتاؤ اب ہمیں سچ، کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے ان کی جو والدہ تھی ان کے ساتھ، ان کی دادی کے ساتھ. قرآن پاک انہوں نے درمیان میں رکھا اور کہا کہ اب سچ بتاؤ، اگر جھوٹ بولو گی تو اللہ کی ذات تمہیں دنیا میں اور آخرت میں رسوا کر دے گی. تم نے ایک عورت کی زندگی پر بات کر دی ہے. شائستہ کہتی ہیں کہ وہ عورت آئی اور پہلے تو وہ نہیں مانی، لیکن 1-2 دن گزرے وہ عورت ہمارے گھر آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. وہی ساری بات جو کہ پیر صاحب نے ہمیں بتائی تھی وہ اس نے بھی بتائی، اور یہ کہا کہ میرے اوپر اور میرے بیٹے کے اوپر کوئی اثرات تھے، جادو کے، چڑیل آفت تھی کوئی، اور ہمیں کسی نے کہا تھا کہ تم جس کے بھی پہلے گلے لگو گی اور تمہارا بیٹا جب اس کو دیکھتا جائے گا تو تم لوگوں کی ساری مصیبتیں اور آفتیں اس پہ چلی جائیں گی. میرے ذہن میں یہ آیا کہ دادی اماں کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، اپنی زندگی کا کافی حصہ گزار چکی ہیں، تو میرے ذہن میں یہی آیا اور میں نے آپ کے ہی گھر کا دروازہ نوک کیا
اور ان کے گلے لگ گئی، میں نے یہ کیا ہے۔ اب وہ اس کو مار تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ زندگی بھر کے لیے تمہارا اور ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ کہتی ہیں دادی اماں مینٹلی طور پر، جسمانی طور پر، مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھیں۔ ایک ہی بات کہتی تھی، دروازہ کھولو، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے ہم لوگ بہت اپسیٹ تھے۔ کچھ ہی دن گزرے، بالکل ٹھیک تھی دادی اماں، جس ٹھیک حالت کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اٹیک آیا جو کہ کسی نے کیا، اور اسی کشمکش میں 40 دن کے اندر اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ فوت ہو گئیں۔ ان کے کمرے میں جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی خون کے چھینٹے تھے اور مکمل طور پہ تعویذات نکلے تھے ان کے بیڈ کے نیچے سے۔ اس عورت نے ان کے اوپر تعویذ بھی کیے تھے موکلات کے ذریعے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کا کچھ بھی نہیں گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کے سبھی لسنرز اس چیز کو سمجھیں، سنیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں۔ جس بھی انسان کو پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، پلیز اس سے بچ جائیں۔ دشمن کا کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایک سٹوری کالے جادو کی، اپنا انتقام یا اپنی بلا کو اتارنے کے لیے، کسی اور پہ بلا ڈالنے کے لیے یہ انہوں نے کام کیا۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنا خیال رکھیں اور کسی کے ساتھ برا مت کریں، لیکن اندھا یقین بھی مت کریں۔ اندھا یقین آپ کو نقصان ضرور دے سکتا ہے۔ آج کی سٹوری سے آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے لسنرز، اس کا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور نماز اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور ہارر ناول آفیشیل کو بھی سپورٹ کریں۔ آج کی سٹوری اس لیے اس چینل پر دے رہی ہوں کہ زیادہ لسنرز اس سٹوری کو سن سکیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔